الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يوصي نامه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم حلت على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه درود بھی دیا محمد والے محمد پر ایک مرتبہ زحمت نہ تو مل کے درود بھی دیجئے محمد والے فیضان مرتبہ اللہ وہ عظیم ذات ہے، ایسی رحمان اور رحیم ذات ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کو خلق کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی رابطہ نہیں ٹوٹنے دیا۔ خالق حقیقی میں اور خالق مجازی میں یہی فرق ہوتا ہے۔ دنیا میں بے شمار ایجادات ہوتی ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا میری ایجاد اس وقت کہاں رکھی ہوئی ہے۔ اللہ وہ خالق ہے کہ جو خلق کرنے کے بعد ایک ایک مخلوق سے باخبر ہے۔ وہ چیونٹی کی صدا بھی سن اور پھر ہما وقت، یہ نہیں کہ کبھی کسی کی آواز سن لی کبھی کسی کی آواز سن لی۔ کتنی مخلوق ہے اس کی، حشرات الارض رینگنے والے کیڑوں سے لے کر انسانوں تک کی آوازوں کو سننے والا خالق، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا خالق، جنہیں نہیں مانگنا آتا ان کی ضرورت بھی پورا کرتا ہے، کیونکہ وہ لہجوں کا محتاج نہیں ہے، وہ آوازوں کا محتاج نہیں ہے، وہ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ ایک شخص کے پاس قوت گویائی نہیں ہے تو وہ کیا مانگے گا؟ ایک بولنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، وہ کیا مانگے گا؟ اللہ اس کو بھی دے رہا ہے۔ دعا اس نے رکھی اس لیے ہے کہ دعا بعض اوقات نعمت کے لیے شرط بن جاتی ہے کہ مانگو گے تو دوں گا۔ دعا کا فلسفہ یہی ہے، کچھ چیز شرائط پر ہوتی ہے کہ یہ کرو گے تو دوں گا۔ رزق جو ہے وہ عبادات کے صلے میں نہیں ہے، وہ حق کے وجود کے صلے میں ہے۔ اس نے وجود دیا ہے تو اس نے رزق دینا ہے۔ وہ دہریوں کو بھی دے رہا ہے، مشرکوں کو بھی دے رہا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے، مومنوں کو بھی دے رہا ہے۔ اور اس روح کا رزق حیات کیا ہے جو ہمارا موضوع ہے؟ اس روح کا رزق حیات، کیونکہ کمال ہے روح کو پروان چڑھانا، جسم کو نہیں۔ جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل تو روح ہے جس نے سفر کرنا ہے مسلسل۔ اس روح کا رزق کیا ہے؟ معرفت الہی۔ انبیاء جو آئے ہیں وہ معرفت الہی کرانے کے لیے آئے ہیں، اس لیے اس سے پہلے اللہ نے تربیت رکھی انسان کی۔ تمام انبیاء کا بنیادی مقصد تھا انسان کو تربیت دے کر کامل انسان بنانا۔ اس لیے اللہ نے ان کی محبت کو بھی واجب قرار دے دیا کہ ان کی محبت تمہیں کمال تک لے جائے گی۔ روح کی غذا بنے گی، مودت اہل بیت، محبت اہل بیت،
روح کی غذا ہے. یہ ہے منو سلوہ آل محمد، یہ ہے مائدہ آل محمد. موسیٰ کی قوم کو اس نے منو سلوہ دیا تھا، دائمی نہیں دیا. جب کفران ہوا تو اللہ نے اس کو دسترخوان لپیٹ دیا. عیسیٰ کی قوم کو مائدہ دیا. مائدہ مانے بھی کھانا ہے. مائدہ دیا، سورہ مائدہ قرآن مجید میں. پکا پکایا کھانا دسترخوان جنت سے آتا تھا. زحمت تھی نہیں. منو سلوہ پکا پکایا دسترخوان آتا تھا. ادھر انہوں نے خواہش کی اور دسترخوان بچھنا شروع ہو جاتا تھا، اس میں کھانا آنا شروع ہو جاتا تھا. لیکن اللہ یہ اتنا بھی تھا، منو سلوہ ہو یا مائدہ ہو، اس کا تعلق مادیت سے تھا، جسم کی ضرورت تھی. لیکن جب حضور کی امت کو اللہ نے منو سلوہ دیا تو وہ ہے درود آل محمد، جس سے روحیں پروان چڑھتی ہیں. وہ دائمی رکھا. وہ آج کا درود آج کا نہیں ہے. درود جو فارسی کا لفظ ہے جس کو ہم صلوات کہتے ہیں، یہ آج کا نہیں ہے. اس دنیا سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ اس وقت سے ہے جب سے سرکار نبی ہیں. درود کا تعلق رسالت سے نہیں ہے، نبوت سے ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود دیجئے محمد آل محمد پر. اللہ فرما رہا ہے میں اور میرے ملائکہ نبی پہ درود بھیجتے ہیں، بھیجتے رہیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی درود میں شامل ہے، ملائکہ بھی شامل ہے. لیکن اللہ اس طرح سے شامل نہیں ہے جیسے میں اور آپ ہیں. ہم زبان سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ ایسے نہیں کہے گا، ملائکہ ایسے نہیں کہیں گے. یہ صرف مومنین کے لیے ہے. اور آگے کیا آیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. درود کا تعلق کہاں ہے؟ جہاں ایمان ہوگا. یہ روح کی غذا اس کی بنے گی جہاں ایمان اور تقوی ہوگا. جہاں ایمان اور تقوی نہیں ہوگا جتنا مرضی پڑھ لیں روح پنپے گی نہیں. اس طرح محبت اہل بیت، درود اہل بیت جو روح کو پروان چڑھانے کے لیے آئی ہے. جب ہم پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی، تو دیکھیے سرکار نبی کب سے ہیں؟ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. معلومہ درود یہاں نہیں بنا، مسلسل درود ہے، درود رہے گا. یہ جتنی بھی آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس ہے، یہ صبح محشر تک ہے. یہ جو حکم الہی ہے یہ صبح محشر تک ہے. جنت میں نہیں ہوگا یہ حکم نہیں ہوگا. وہاں آپ کی روح کی غذا کیا ہوگی؟ وہاں آپ کے لیے کیا ہوگی عبادات؟ محافل معصومین میں بیٹھنا ہوگی آپ کی غذا. تو جو یہیں نہیں بیٹھتا بھائی ایک گھنٹہ، وہ وہاں کیا بیٹھے گا؟ ہم تو ایک گھنٹہ یہاں نہیں بیٹھے. بزرگ بیچارے بیٹھے رہتے ہیں. جس محفل میں دیکھو بزرگ بیٹھے رہتے ہیں. اللہ ان بزرگوں کا سایہ قائم و دائم رکھے. نوجوان تھک جاتے ہیں بیچارے. یہ دیکھتے ہیں دیوار کوئی مل جائے تو ٹیک لگا لیں، گلی کا کونا مل جائے تو وہاں کھڑے ہو جائیں. اس کا مطلب ہے روح کی غذا سمجھی ہی نہیں اس نے. یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے. مہلت ہے ہمارے لیے یہ ذکر حسین، یاد رکھیے. تمام مسلمانوں کے لیے مہلت ہے. یہ جتنی تیاری کر سکو ذکر کے تحت اپنے آپ کو تیار کرو.
جنت میں کیا ہوگا؟ وہاں صرف معصومین کی محفلیں ہوں گی. کہیں جناب ابراہیم تشریف فرما ہوں گے، مومنین انہیں دیکھ رہے ہوں گے، ان کا آواز سن رہے ہوں گے. کہیں حضرت داؤد ہوں گے. جو موسیقی سے نفرت کرتے ہیں نا اس دنیا میں، اللہ کی محبت میں نہیں سنتے، تو وہاں آواز آئے گی، آؤ آج ہم تمہیں وہ ساز سنائیں جو تمہاری محبت میں سن نہ سکے دنیا میں، وہاں حرام تھا. لہن داؤدی سناتے ہیں تمہیں، جہاں پرندے بھی اپنی پرواز معطل کر کے اس آواز داؤد کو سنتے تھے. داؤد جب بولتا تو کیا ہوتا تھا؟ وحوش پرندگان ساکن ہو جاتے تھے. ایسا لہجہ تھا حضرت داؤد کا، لہن داؤدی. کہیں حضرت پیغمبر اسلام تشریف فرما ہوں گے ممبر، کہیں مولا کائنات ہوں گے، کہیں حسن ہوں گے، کہیں حسین ہوں گے. بس آپ کی غذا صرف یہ ہوگی، آپ کی عبادت یہ ہوگی، محافل معصومین میں بیٹھنا. اس سے روحیں پروان چڑھتی ہیں اس ذکر حسین علیہ السلام سے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ درود کا تعلق نبوت سے ہے. جب سے آپ نبی ہیں درود ہے. اس درود کو میں نے کہا یہ من و سلوہ اور مائدہ ہے ہمارے لیے. تو کیوں ہے؟ اس درود کا رسول کو وہ فائدہ نہیں ہے جو امت کو ہے. رسول تو رحمت للعالمین ہے. اب آپ ترجمہ کریں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بار اللہ رحمت نازل فرما سرکار کی ذات پر اور ان کی آل پر. تو یہ تو دعائیہ جملہ ہو گیا کہ ہم دعا کر رہے ہیں بار رحمت نازل فرما. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے. اب اسے غور سے سن لیجئے گا کہ اللہ شامل کیسے؟ ملائک اور ہم نے زبان سے دعا مانگی، لفظی دعا، رحمت نازل کر. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا پہنچ گئی. اللہ نے رحمت نازل کی، ملائکہ رحمت لے کر وجود رحمت للعالمین پر اترے. اللہ درود میں شامل ہے رحمت دے کر، ملائکہ ہیں رحمت لا کر، ہم ہیں رحمت کی دعا مانگ کر. اور جب یہ رحمت پیکر رحمت پر آتی ہے تو ایسے چھلکتی ہے جیسے پیالہ پہلے سے پانی سے لبریز ہو اور اس میں مزید پانی ڈالا جائے تو وہ چھلک کے چاروں طرف جاتا ہے. جب حضور پر یہ درود کے بعد رحمت آتی ہے تو اس تک پہنچتی ہے جو رحمت کا مستحق ہوتا ہے. محمد و آل محمد صلوات. تو فائدہ کس کو ہوا؟ مومنین کو فائدہ ہوا. حضور ممبر پہ تشریف فرمائیں اور آپ فرما رہے ہیں میدان حشر کا نقشہ. اصحاب لرز گئے، سرکار یہ حشر ہوگا؟ فرمایا سرکار اس کا کوئی وظیفہ ہے؟ اس خوف سے اس لرزے سے ہم بچ جائیں. فرمایا ہاں اللہ نے رکھا ہوا ہے. جو ہم آل محمد پہ درود پڑھے گا وہ اس خوف سے دور ہوتا چلا جائے گا. انسان کی ایک ایسی آتی ہے کہ ہم اپنی رکھی ہوئی چیزیں بھول جاتے ہیں. کوئی چیز میں نے رکھی، بھول گیا کہاں رکھی تھی. اس کے لیے بھی اللہ نے وظیفہ دے دیا، معصوم نے وظیفہ دے دیا کہ 5 مرتبہ ہم پہ درود پڑھو تو بھولی ہوئی چیز تمہیں یاد آنے لگے گی. اب بتائیے من و سلوہ ہے کہ نہیں ہے؟ مائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب ہمارے چھٹے امام کا فرمان ہے، کسی نے پوچھا مولا آپ یہ کیوں فرماتے ہیں کہ درود بلند پڑھو؟ جب یہ دعا ہے تو آہستہ بھی مانگی جا سکتی ہے. آپ نے دیکھ مجمع کے اندر ہے نا، مجمع میں کہتے ہیں بلند آواز سے پڑھو. تو کیوں کہتے ہیں؟ یہ امام کا فرمان ہے. سرکار یہ کیوں ہے بلند آوازوں سے کیوں پڑھیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے اس کا فلسفہ ہے کہ جب بلند آواز سے درود پڑھو گے تو دلوں میں نفاق دور ہوتا چلا جائے گا.
دوسری وجہ فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے درود اس لیے پڑھا کرو تاکہ تمہاری نسلوں میں طہارت قائم رہے۔ نسل کو پانی پاک نہیں کرتا، درود آل محمد پاک کرتا ہے۔ محمد و آل محمد بلندر سلام اللہم صلی تو اللہ نے انسان کی تکمیل کے لیے، اس کو کامل بنانے کے لیے، جب تک وہ اللہ کے دسترخوان پر تھا سارا انتظام اپنے دست قدرت میں رکھا۔ آج ذرا تھوڑی سی توجہ رکھیے گا میری طرف، داد مت دیجیے گا، بے شک نعرے بالکل نہ لگائیے گا، بے شک لیکن سن لیجیے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی خلقت کا طریقہ اگر آپ دیکھیں تو بالکل ایک ہے، چاہے وہ انڈوں میں ہو چاہے وہ ماں کے پیٹ میں ہو۔ اس لیے اللہ کسی مخلوق کو بنانے کے بعد اس نے اپنے آپ کو احسن الخالقین نہیں کہا، انسان کو بنا کر کہا کہ میں احسن الخالقین ہوں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کتنی قسمیں کھائی ہیں اللہ نے، اے انسان میں نے تجھے احسن تقویم پر خلق کیا ہے، احسن قوام سے تجھے خلق کیا ہے۔ والتین کی قسم کھائی، انجیر کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، تور کی قسم کھائی، مکے کی قسم کھائی۔ اسے کہا ہے بلد الامین، امانت والا شہر۔ اگر دیکھیں تو اس میں اللہ نے انبیاء کی قسمیں کھائی ہیں۔ یہ آدم کی قسم کھائی کہ جب آپ نکلے انجیر کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ کے نکلے تو اللہ نے کہا اے آدم کی قسم، والزیتون، نوح کی قسم کھائی۔ جب کشتی آپ کی طوفان نوح آیا ہے اور وہ پانی پہ چلتی چلتی تو آپ نے محسوس کیا کہ پانی کچھ اترا ہے، تو آپ نے پرندوں کو حکم دیا کہ جاؤ ذرا دیکھو درخت نظر آ رہے ہیں۔ تو پرند آئے تو ان کی چونچ میں زیتون کا پتا تھا، تو آپ فرمایا اس کا مطلب پانی اب نیچے اتر رہا ہے، سطح اتر گئی۔ عہد نوح کی قسم کھائی اللہ نے۔ طور سے مراد عہد موسیٰ کی قسم کھائی اللہ نے۔ بلد الامین، سرکار کی قسم کھائی، یعنی تمام انبیاء کی عہد کی قسم کھا کے خدا کہہ رہا ہے اے انسان تیری عزت یہ ہے، میں انبیاء کے دور کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے تجھے احسن تقویم پہ خلق کیا ہے۔ اے انسان تجھ سے زیادہ کوئی حسین مخلوق ہے ہی نہیں، اب یہ تیرا کام ہے کہ تو بدصورت بن۔ چاند کو حسین نہیں کہہ رہا، وہ سورج کو، ستاروں کو۔ بعض اوقات ہم پرندے دیکھ کر کہتے ہیں کتنا خوبصورت پرندہ ہے یہ، لیکن اللہ جو خالق ہے وہ کہہ رہا ہے تو میری مخلوق کو کہہ رہا کہ خوبصورت ہے، میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تو خوبصورت ہے، اس لیے میں نے اپنے آپ کو احسن الخالقین کہا۔ میں نے حسین تصویریں بنائی ہیں یہ، اور میرا کمال یہ ہے کہ ایک صلب سے، ایک باپ سے میں نے مختلف تصویریں بنا کر ایک ماں کے شکم میں مختلف تصویریں بنائی ہیں۔ ایک شکل نہیں ہے، ایک مزاج نہیں ہے، ایک فطرت نہیں ہے، فگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہیں، آئی شیڈ بالکل ایک جیسے نہیں ہیں۔ اس سے اندازہ لگاؤ وہ کیسا خالق ہے، ایک نظام سے تمہیں خلق کر رہا ہے۔ پرندوں کے انڈے جو ہیں ان میں دیکھو اس میں کوئی رنگ بھرنے والا تھا، کوئی اس میں رنگ بھرے، کسی کا سرخ رنگ ہے، کسی کا سبز ہے، کسی کا سیاہ ہے، کوئی بالکل سفید ہے۔ ایک ہی مرغی کے انڈے، یہ آمیزش کرنے والا کون ہے؟ اس پہ غور کرو، وہ کون خالق ہے جو ہمہ وقت خلق کر رہا ہے، ارادہ کرتا ہے اس سے خلق ہونے لگ جاتی ہیں۔
یہ پھولوں میں رنگ بھرنے والا کون ہے؟ اس میں خوشبو دینے والا کون ہے؟ جب ہم قلم بولتے ہیں گلاب کی تو اسے سونگھیں، اس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی، اس میں ہوتی ہے خوشبو؟ یہ پھول میں خوشبو بھرنے والا کون ہے؟ اور وہ پھول کی خوشبو ایسی جو نظر نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی۔ تمہیں آج تک یہی نہیں پتا چلا بھائی کچھ مخلوقات ایسی ہیں۔ اب خوشبو مخلوق ہے کہ نہیں؟ یہ آواز مخلوق ہے کہ نہیں؟ اب بتائیں یہ آواز کہاں ہے؟ اس کا حجم کتنا ہے؟ یہ حسین ہے، بدصورت ہے، سیاہ ہے، سفید ہے، آپ صرف محسوس کر رہے ہیں میری آواز کو، جبکہ یہ مخلوق ہے۔ آج تو سائنس نے ترقی کی، وہ تو مان رہے ہیں کہ آوازیں آج بھی موجود ہیں، ہر شخص کی آواز فضا میں موجود ہے۔ آواز مردہ نہیں ہوتی، جسم مردہ ہو جاتے ہیں، لیکن جو زبان سے جملہ نکل گیا اللہ اسے ضبط کر لیتا ہے۔ جو کردار تمہارا نکل گیا اللہ اسے ضبط کر لیتا ہے۔ آپ نے اپنے میڈیا سے بنا کر دکھا دیا، علماء چلے گئے، آوازیں بھی محفوظ، ان کے وجود بھی آپ کی سی ڈی میں موجود۔ تو جب آپ ایسی سی ڈیاں بنا سکتے ہیں تو اللہ نے بھی کائنات میں سی ڈیاں رکھی ہوئی ہیں جو ہماری آوازوں کو بھی محفوظ کر رہی ہیں، ہمارے کرداروں کو محفوظ کر رہی ہیں۔ آپ نے کیمرے سے اس کو نقل کیا ہے، اللہ نے ایک ایسی آنکھ رکھی ہوئی ہے جو پوری کائنات کی آوازوں کو بھی اور کرداروں کو بھی ضبط کر رہی ہے، اور اس آنکھ کا نام ہے وجود امام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آل محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ تو آوازیں مردہ نہیں ہوتی، کردار مردہ نہیں ہوتے، سیرتیں مردہ نہیں ہوتی۔ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا شخصیت مردہ نہیں ہوتی، شخص کو قتل کیا جا سکتا ہے، شخصیت قتل نہیں ہوتی۔ گردن کاٹنا اور ہے لیکن حسینیت قتل نہیں ہوگی۔ حسینیت زندہ باد ہے، حسینیت ایک کردار کا نام ہے۔ آپ جب کہتے ہیں یزیدیت مردہ باد، اس سے مراد کیا ہے؟ کہ کردار ہے، یہ کردار کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ حسینیت زندہ باد یعنی کردار ہے، زندہ ہے، وہ زندہ رہے گا۔ اس پہ غور کرے انسان، ایک خالق ہے، اس کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ ایک باپ کے سلب سے ایک جیسے بچے نہیں ہو رہے، ایک عالم ہے، ایک جاہل ہے، ایک فاضل بنا، ایک ڈاکو بن گیا۔ اسی باپ کے سلب سے، اسی ماں کے رحم میں وہ بھی پلا۔ اور ہمارا کمال یہ ہے کہ تم تصویریں بناتے ہو کاغذوں پر، کپڑوں پر، رنگوں کی آمیزش کر کے تم برش کے ذریعے اس میں رنگ بھرتے ہو، لیکن اللہ نہ کسی قلم کا محتاج ہے، نہ کسی کپڑے کا محتاج ہے، نہ کسی کاغذ کا محتاج ہے۔ ہم شکم مادر میں تصویریں بناتے ہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ وہ ذات ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے۔ تو مجھے بتائیں کون تصویر بنانے گیا تھا؟ کون تھا جو 3 پردوں میں داخل ہوا؟ یہ آئی شیڈ کس نے بنائے؟ یہ لبوں میں حسن کس نے بھرا؟ یہ انگلیاں بنائی کس نے؟ یہ ہڈیاں کس نے داخل کی؟ اب پوچھتے ہو کہ اللہ ہے یا نہیں؟ تمہارا وجود سب سے بڑی دلیل ہے کہ تھا کوئی جس نے تمہیں بھیجا۔ اب آپ دیکھیں، میں اپنے مقصد کی طرف آ جاؤں کہ آپ پورا طریقہ تخلیق اس کا ایک جیسا ہے، لیکن انسان اپنے پہ غور کرے۔ جو ہمارے ائمہ نے بتایا، انسان تیری تخلیق پہ غور کر، اپنی تخلیق پر، کہ تو انکار نہیں کر سکتا، پھر سجدے سے غافل نہیں ہو سکتا۔ مائع پہ تصویر بنتی نہیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ پانی پہ تصویر بنائے گا کوئی؟ لکیر کھینچے غائب، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ٹھوس پہ تصویریں نہیں بناتا، ایک نقطہ تھا اور میں نے اس کو یہ وجود عطا کر دیا۔ خون بنا، انڈے میں بھی یہ خون بنے گا پہلے، اس
خون کو جب منجمد کرتا ہے اللہ تو اس میں 3 نقطے ابھرتے ہیں فوری طور پر. پوری سائنس حیران ہے آج تک. 3 نقطے ابھریں گے. ان 3 نقطوں میں سے ایک نقطہ دھڑکنا شروع کر دے گا. یہ لاہور میں کسی کی موت کی مجلس پڑھا تھا تو مجھے نہیں معلوم تھا. وہ ایک ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے, PhD ڈاکٹر تھے وہ, بیولوجی کے, اور عرب میں وہ تمام فارمنگ ان کے انچارج تھے. تو وہ بڑے غور سے اس طرح سن رہے تھے مجھے, اور وہ ٹائم اتنا تھا, میں 20 منٹ تقریر کرنی تھی میں نے. تو مجھے بعد میں لے, انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنا عرصہ یونیورسٹی میں لگایا اور آپ نے ہماری پوری بایولوجی 20 منٹ میں پوری کر دی. میں نے کہا آپ نے یونیورسٹی سے لی ہے, ہم نے آل محمد سے لی ہے. آل محمد تو علم کو ایسے ہی سموتے ہیں, وہ سمندر کو کوزے میں سمونا جانتے ہیں. تو کہنے لگا آپ نے ہماری ساری تعلیم یاد کرا دی. جب ہمیں پڑھایا جاتا تھا تو وہ بکری کے پیٹ میں ایک ٹیوب سی ڈال کر کیمرے کے ذریعے سے ہم دیکھتے تھے, اس میں مسلسل اس کو ریکارڈ کرتے تھے کہ یہ خون بن رہا ہے, لوتھڑا بن رہا ہے. اور پوری ہماری سائنس حیران ہے, یہ اس نقطے میں حرکت دینے والا کون ہے؟ اسے کہتے ہیں اول المتحرک. یہاں سے روح داخل ہوتی ہے, لوتھڑا ہے بھی, جو ہی دھڑکن اسی میں سے رگ و ریشہ نکلنے شروع ہو جائیں گے. 3 نقطوں میں سے رگ و ریشہ نکلے, یہ سارے جو ہمارے جسم کا نظام ہے. ہڈیاں بننی شروع ہوئی تو وہ دھڑکن والا کون سا ہے؟ دل. ایک اوپر کو نقطہ ہوگا, ذرا دل سے اوپر جائے گا, وہ ہے دماغ, مغز ہمارا. اس میں پورا ایک نظام ہوگا, بڑھنا شروع ہو جائے گا. ایک ذرا نیچے کو ہے, قلب کے ساتھ ذرا نیچے کو آ گیا, اسے کہتے ہیں جگر, کیونکہ خون اس نے بنانا ہے. اس نے خون بنا کے آگے پوری سلطنت کو سپلائی دینی ہے. کتنا حسین کارخانہ اللہ نے رکھا کہ تم, اور پورا نسخہ سورہ مومنون میں رکھا ہوا ہے اللہ نے کہ میں نے یہ بنایا کیسا ہے کوئی جو بنائے؟ حکیم کتابوں سے نسخے پڑھ کے ہی دوائیاں بناتے ہیں نا, تو بناؤ کوئی انسان بھائی. نسخہ میں نے پورا رکھ دیا کہ میں نے کیسے کیسے بنایا, نہ بنا سکا کوئی. ہر مصنوعی چیز بن گئی نا, لیکن کوئی ایسا نہیں ہے. انسان کا مجسمہ بنانا اور اس میں روح پھونکنا اور ہے. میں نے یہ ایک وصف دیا ہے اور تم سمجھ نہیں سکے. قرآن کو رٹنا اور ہے, قرآن میں گہری نگاہ کرنا اور ہے. میں نے یہ ایک وصف دیا تھا اپنے ایک ولی کو, پیغمبر کو, روح اللہ کو, جس نے چمگادڑ بنا کے اس میں روح پھونکی تھی, تو تم اس کو بھی نہیں سمجھ سکے. یہ میرا پیغمبر یہ کر رہا ہے تو میں خالق کیسا ہوں؟ ارادہ کیا, رگ و ریشہ بھرا, پورا وجود ہو گیا. اور اللہ نے وہیں سے اس کا غذا کا بندوبست شروع کیا. جو ہی وجود بنا, ماں سے اس کی ناف کو منسلک کر دیا, کیونکہ اس کی غذا کا طریقہ اور ہے. اس کے منہ میں غذا ڈالنا حرام. کسی ڈاکٹر سے آپ کہیں کہ کوئی ٹیوب ڈال کر یہ میرا بچہ ہے پل رہا ہے تو تھوڑا سا دودھ کا قطرہ ڈال دیں, وہ کہے گا نہیں کر سکتا میں ایسا. پانی کا ایک قطرہ نہیں ڈال سکتے آپ اس کے منہ میں. معلومات شک میں ہاتھ مادر میں جو چیز ناجائز تھی یہاں آتے حلال ہو گئی, اور جو وہاں لے رہا تھا یہاں آتے حرام ہو گئی. چونکہ خون اس کی غذا تھی جسم کو پالنے کے لیے, تو اللہ نے طریقہ خوراک بدلا, ناف سے دی غذا. اور جو ہی یہ جسم کمال کو پہنچا, سلسلہ منقطع ہوا, اس کا ظہور ہو گیا. اسی کا نام ہے دوسرے لفظوں میں موت. جو ہی روح کمال کو پہنچے گی تو ایسے ہی نکلے گی جیسے 9 ماہ کے بعد یہ پورا وجود کامل ہو کے ظہور کر گیا. اب روح نہیں ٹکے گی ایک لمحے کے لیے. جو ہی کمال کو پہنچی اس کفت سے چھوڑ دے گی اس کا ساتھ.
ابھی دیکھیے خون مادر لے رہا ہے بچہ، اور اس میں اللہ نے ایک درس انسانیت دیا کہ جب تک تم میرے دسترخوان پر تھے میں نے تمہاری زبان نجس نہیں ہونے دی، تم بے عیب رکھا، تمہارا دہان نجس نہیں ہونے دیا، تمہاری زبان نجس نہیں ہونے دی۔ اے بندہ اب تو دنیا کے دسترخوان پر چاہے اسے لقمہ حرام سے نجس کر یا کسی کی غیبت کر کے نجس کر۔ بلندر درود دے دیجئے محمد و آل محمد۔ اپنے وجود سے دیکھو اور پہچانو کہ میرا خالق کتنا عظیم ہے، میں کیا تھا اور اس نے کیا کمال دے دیا مجھے، ایک نقطے سے اتنا کمال، میری حقیقت کو بدل دیا، میری حیثیت کو بدل دیا۔ میں نے تیرا دہن نجس نہیں ہونے دیا بندہ، تو معصوم رہا ہے جب تک میرے پاس رہا، تجھے کسی مربی کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ میں تیرا رب ہوں، تجھے کسی رازق کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں تیرا رازق ہوں، میں تجھے رزق دے رہا ہوں۔ اے بندہ اب بھی عقل کر، جو اللہ تجھے 3 پردوں میں رزق دیتا رہا تو دنیا میں جا کے حرام رزق کمانے کی ضرورت کیا ہے، وہ تمہیں رزق دے گا، اس پہ توکل رکھ خدا پر۔ ادھر ادھر ہاتھ باندھنے کی ضرورت، کسی کا حق سلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حق سلب کرنے سے کوئی امیر نہیں بنتا، دولت مند نہیں بنتا، یہ غلط فہمی انسان کی ہے، اس غلط فہمی میں شیطان اس کو جکڑ لیتا ہے، اس کی دنیا تباہ کر دیتا ہے، اس کی آخرت تباہ کر دیتا ہے۔ قبر میں کسی کے خزانہ ساتھ نہیں جاتا، کسی کی برانچ بینک میں قبر کے اندر نہیں کھلی ہوئی کہ وہ پیسہ وہاں جمع کرا دے گا، وہاں پیسہ جمع نہیں ہوگا، وہاں ایک ہی برانچ ہے اور اس کا نام ہے تقوی۔ میرے ساتھ جو جائے گا وہ میرا تقوی جائے گا، میرا عمل جائے گا، اس کے علاوہ میری اولاد جو دے گی تو ایک انسلا کپڑا دے گی میرے مال سے۔ یہ ہے میری حقیقت۔ جو زندہ و تابندہ رہتے ہیں وہ وہی رہتے ہیں، یاد رکھیے آپ۔ وہ زمین کا پیوند لگ جاتے ہیں وجود، لیکن ان کے نام بھی زندہ رہتے ہیں، ان کے کردار بھی زندہ رہتے ہیں، جو اپنی زندگی اللہ کی راہ میں گزارے۔ انشاءاللہ کل آگے بات بڑھاؤں گا کیونکہ اب ٹائم بہت ہو چکا، اس کے بعد ایک اور بھی مجلس فورم ذہن میں مطالب ہوتے ہیں، آپ کی توجہ الحمدللہ ماشاءاللہ فکری مجمع ہوتا ہے میرے سامنے، دل چاہتا ہے کہ میں کچھ آپ کو کچھ چیزیں دوں، بچوں کو دوں، جوانوں کو دوں۔ اس ذکر میں چونکہ معرفت الہی ہے، اصل جوہر کیا ہے پورے دین کا؟ عارف خدا ہونا۔ جب عارف خدا ہو جاتا ہے نا تو محو ہو جاتا ہے خدا کی طرف۔ عشق کے مجازی میں محو ہونا اور ہے، اس میں بھی بعض اوقات بے خبر ہو جاتا ہے آدمی۔ چھوٹے بچے کو جب ڈاکٹر سوئی لگاتا ہے انجیکشن دیتا ہے تو اس کو کہے گا لو بیٹا ٹافی لے لو، چاکلیٹ لے لو، اس کو اپنی طرف محو کرے گا اور سوئی لگا دے گا، اس کو پتہ بھی چلا ٹیکا کب لگ گیا، کیونکہ اس کی توجہ اس طرف ہو گئی۔ ماں نے لوری سنائی، بچہ سو گیا کیونکہ اس کی توجہ لوری کی طرف ہو گئی۔ زلیخا نے مشرک عورتوں کو کہا تھا کہ یہ پھل اس وقت کاٹنا جب یوسف گزرے، تو انہوں نے پھل کاٹ دیا، انہیں پتہ نہیں چلا پھل کٹا کہ انگلی کٹی۔ تو معلوم محویت بڑی چیز ہے، محو ہو جانا۔ کربلا میں وہ محو ہو چکے تھے جو حسین کے ساتھ آئے تھے، موت ان کے سامنے کچھ نہیں تھی۔ شب عاشور مزہ ہوا ہے 2 صحابیوں کے درمیان، 2 صحابی آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں، مزاحیہ شائستگی کے ساتھ۔ تیسرے صحابی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو آج؟ کہا آج ہی رات تو کریں گے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کیا ہے۔ وہ محو ہو چکے تھے، عشق حقیقی میں جو محو ہو جائے گا دنیا اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، موت اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ امام حسین عشق الہی میں مبتلا ہو چکے تھے، اپنی ذات کو فنا کر دیا آپ نے عشق الہی میں۔ اب وجود حسین نہ رہا بلکہ یہ عشق خدا بن گیا۔
ابراہیم آتش نمرود میں جب گرا ہے تو وہ ابراہیم گرا ہی نہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. ابراہیم نہیں کودا، عشق الہی کودا. جو معشوق بنا لیتا ہے اس ذات کو تو پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. وہ نمرود کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، وہ فرعون کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، وہ یزید کو تہس نہس کر دیتا ہے عشق الہی میں. اللہ اس کو طاقت دے دیتا ہے. کربلا میں ایک سے ایک جوان ایسا ہے جو ہو بہو رسول ہے، علی اکبر. میرے جتنے بزرگ بیٹھے خدا آپ کے سب کے جوانوں کو سلامت رکھے. کچھ انفرادیت ہیں اس شہید کی جو کسی شہید کو نہیں ملی. پہلی انفرادیت یہ ہے کہ کسی شہید کے جانے پر امام نے ایسے دستے دعا بلند نہیں کیے. لیکن جب اکبر کو بھیجا تو فرمایا بالا گواہ رہے، اب میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت اور سیرت میں تیرے حبیب سے مشابہ ہے. جتنے بھی بھیجے اکبر کو بھیجے. پہلی انفرادیت یہ ہے. دوسری انفرادیت یہ ہے کہ جب شہزادے نے کہا نا بابا اذن جہاد، تو آپ نے سر سے پیر تک اکبر کو دیکھا. جیسے ہمارے بچے جب جوان ہوتے ہیں ان کی داڑھی نکلتی ہے، مونچھیں پھوٹتی ہیں، باپ خوش ہوتا ہے دیکھ کر میرا بچہ جوان ہو رہا ہے. امام نے ایسے ہی اپنے بچے کو دیکھا، سر سے پیر تک دیکھا اور جملہ فرمایا اکبر کاش تیرا جوان بیٹا ہوتا اور تو جیسا ہوتا. یہ میں نے روایت نہیں پڑھی، استاد محترم سے میں نے روایت سنی ہے، میں نے کسی مقتل میں نہیں پڑھی، کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اکبر آتا تھا رسول کھڑے ہو جاتے تھے، امام حسین کھڑے ہو جاتے تھے. کیوں؟ صورت میں رسول تھے. اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب علی اکبر کو گھیرا ہے تو ایک شخص آیا آگے، اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا یہ تو ہو بہو محمد ہے، میں قتل نہیں کروں گا اس کو. اس کے بعد حسین ابن نمیر کو بلایا گیا. اس نے کہا میں اس کو قتل کروں؟ میں نے رسول کو دیکھا ہوا ہے، یہ تو ہو بہو رسول ہے، قد میں بھی شکل میں بھی. وہ واپس پھر گیا. تصویر رسول تھی عزاداران حسین. اس کے بعد امام نے تیسری انفرادیت دی. کسی شہید کو امام نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ اہل حرم سے ملاقات کرو، جاؤ اپنی ماؤں سے ملو، بہنوں سے ملو، بیٹیوں سے ملو. عزاداران حسین علی اکبر آئے، سب سے پہلے کہاں آئے؟ ماں کے خیمے میں، ام لیلہ کے خیمے میں. جانتے تھے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، تو آگے ایک سوال کیا، ماں ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. ہاں بیٹا بولو. فضیلت میں آپ زیادہ ہیں یا میری جدہ فاطمہ؟ بی بی تڑپ گئی. کہا بیٹا یہ کیا سوال کیا؟ کہاں وہ میری مخدومہ سیدہ، کہاں میں کنیز. کہا بس اللہ آپ اسی کنیز اسی سیدہ کے بیٹے پہ بن گئی، اجازت ہو تو جاؤں نصرت کے لیے. بی بی کہتی ہے میں سمجھ گئی بیٹا، تو نے 18 سال میں مانگا تو کیا مانگا. بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، اب جا. اس سے بھی اجازت نہیں جس نے تجھے پالا ہے، پردوں میں پالا ہے. ثانیہ زہرا کے پاس آئے. عزاداران حسین علامہ حسین برجاڑا لکھتے ہیں کہ خیمے کا پردہ کئی مرتبہ اٹھا. اکبر نکلنا چاہتے تھے، بی بی دامن پکڑ لیتی تھی. اکبر ایک مرتبہ شکل اور دیکھنے دے. کبھی ماں پکڑ لیتی تھی، کبھی پھوپھی پکڑ لیتی تھی. ایک مرتبہ کسی نے دامن کھینچا، اکبر نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. اب جو دیکھا 4 برس کی بچی کھڑی ہوئی ہے. بھیا ایک مرتبہ مجھے آغوش میں لے لے، بھیا ایک مرتبہ مجھے آغوش میں لے لے. جناب علی اکبر نے سکینہ کو آغوش میں لیا، دہن کو چوما، کچھ ایسا پیار کیا، بچی کو سکون ملا. بھائی کی آغوش میں سو گئی. سوتے سوتے خدا جانے کیا دیکھا، تڑپ کر اٹھی، سامنے آ گئی. بھیا جلدی جائیے. کہا کیوں کہہ رہی ہو جلدی جائیے؟ کہا بھی اب جب میں سو گئی تھی تو میں نے دادی زہرا کو دیکھا ہے، اور وہ کہہ رہی ہے سکینہ میں صبح سے منتظر ہوں،
اپنے بھائی کو بھیجو میں استقبال کے لیے ہوں، اکیلی نہیں آئی، میرے بابا رسول بھی ہیں، تمہارے دادا مرتضیٰ بھی ہیں، تمہارے چچا حسن مجتبیٰ بھی ہیں، عزادار حسین۔ اب علی اکبر باہر نکلے۔ یہ چوتھی انفرادیت ہے اکبر کی کہ کسی کو امامہ نہیں باندھا اس طرح سے اکبر کو باندھا۔ اور حسین بگجاڑا فرماتے ہیں کہ آج جو امامہ باندھا وہ کالے رنگ کا نہیں باندھا، گلابی رنگ کا امامہ باندھا اور اس کی تحت الحنک بنا دی، ایک بینچ گلے میں ڈال دیا۔ فضہ کی نگاہ پڑ گئی، کہا شہزادی حسین نے تو زندگی میں اکبر کو موت کی شکل بنا دیا۔ اس کے بعد پانچویں انفرادیت یہ ہے کہ کسی شہید کے لیے اس طرح قدم بڑھا کے آگے نہیں آئے، علی اکبر کو گھوڑے تک لائے، زین پر بٹھا دیا، جاؤ بیٹا اللہ کے حافظ، اللہ تمہارا حافظ و ناصر ہے، جاؤ علی اکبر اب جاؤ۔ علی اکبر جب چلے ہیں اور جب گھوڑا تیز دوڑایا، آپ کو محسوس ہوا کہ جتنا تیز گھوڑا میرا دوڑ رہا ہے اتنا تیز میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اکبر رک کر اب جو مڑ کے دیکھا تو ایک عجیب منظر دیکھا، امام کا امامہ گلے میں آ چکا ہے، گریبان چاک ہے، آستینیں پلٹی ہوئی ہیں، برہنہ پاؤ ہے، اور پیچھے پیچھے اتنا ہی دوڑے جیسے گھوڑا دوڑا تھا۔ رک کر کہتے ہیں بابا بابا زحمت نہ کیجئے بابا، یہ توہین ہے، یہ توہین، یہ سویا لگا بابا، اس طرح سے نہ آئیے۔ مولا فاروق فرماتے ہیں یہ ہے چھٹی انفرادیت، کسی شہید کے لیے یہ نہیں کہا۔ آپ نے کہا اکبر پھر ایک وجہ سے رکوں گا، ایک شرط ہے جس کی وجہ سے رکوں گا، بابا حکم دیجئے، کہا جب تک تو میرے سامنے رہے موڑ کے مجھے دے تاکہ تیرے چہرے کی زیارت کرتا رہوں۔ عزادار حسین علی اکبر میدان جہاد میں آ گئے، بہت سوں کو واصل جہنم کیا، پسرے ساتھ باہر نکلا، کہا یہ علی اکبر ہے، یہ ایسے تمہارے کنٹرول میں نہیں آئے گا، دھوکے سے مارو اس کو۔ ایک ملعون نے دھوکہ دیا، اکبر تم لڑ رہے ہو؟ فوج خیموں میں چلی گئی، غیرت مند تھا، غیور تھا، بس صرف نگاہ کی خیموں کی طرف۔ حسین ملعون آگے بڑھا، اس نے نیزہ ایسا مارا کہ آپ نے صرف سلام کیا ہے اور سلام کو پلٹا دیا، سلام علیک نہیں کہا، وعلیک السلام منی یا ابتا، اے میرے بابا میرا سلام ہو، یعنی کہنے کا مقصد تھا بابا اٹھانے کی زحمت نہ کیجئے۔ علماء مقاتل کہتے ہیں کیسے ہو سکتا تھا جو جون کی لاش اٹھانے جائے اکبر کی لاش پہ نہ جائے، لیکن جس لاش پہ جاتے تھے بھاگتے ہوئے گھوڑے پر، جیسے بعد اپنے شکار پہ پڑتا ہے، لیکن جب اکبر نے صدا دی اور امام اٹھے ہیں تو اللہ اکبر، اٹھ نہ سکا میرا مولا، قدم رکھنا چاہتے تھے رکھتے کہیں تھے، وہ پڑتا کہیں تھا، مڑنا کہیں جاتے تھے مڑ کہیں جاتے تھے۔ ایک منزل ایسی آئی میرا مولا کبھی بیٹھتا تھا کبھی کھڑا ہو جاتا تھا، لیکن ایک منزل ایسی آئی، شیخ جعفر شوستی اپنے مقبر میں لکھتے ہیں کہ قسم بخدا حسین بر لاش پسر رسید، بازو با بازو وزانو بزانو، حسین گھٹنیوں چلتے ہوئے علی اکبر کی لاش پر گئے اور ساتھ ساتھ فرماتے تھے یا علی۔ علماء فرماتے شاید اپنے بابا کو پکار رہے تھے، بابا خیبر اکھاڑنا اور تھا، اکبر کی جنازے پہ جانا اور ہے، اور بعض علماء فرماتے نہیں علی اکبر کو سزا دے رہے تھے کیونکہ ان کا نام بھی علی ہے۔ علی بتاؤ کہاں ہو بیٹا، تمہاری لاش مجھے دکھائی نہیں دے رہی، میری آنکھوں کا نور کم ہو گیا۔ علی اکبر کا گھوڑا عقاب آگے بڑھا، امام کا دامن عبا اپنے دہن میں لیا، آگے آگے عقاب ہے، پیچھے پیچھے حسین ہے۔ اکبر کی لاش پہ پہنچ کے امام نے اپنے آپ کو اکبر پہ گرا دیا، اپنا رخسار اکبر کے رخسار پہ رکھ دیا اور یہ جملہ کہا یا بنیا للدنیا بعدک لفا، اے بیٹا اس دنیا پہ خواہ۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں علی اکبر جاتے جاتے کوئی روایت سنا دو۔ ہاں بابا ابھی دادا علی آئے تھے، ان کے ہاتھ میں 2 جام کوثر تھے، ایک جام مجھے دے دیا۔ میں نے پوچھا دادا یہ دوسرا جام کس کے لیے لائے ہیں؟ تو بابا میرا دادا علی بہت رویا اور کہا اکبر میرا حسین بہت پیاسا ہے، عصر عاشور جو میرا حسین گرے گا یہ جام میں اس کو دوں گا۔ عزادار حسین یہ صرف روایت تھی، لیکن میں اپنے عقیدے کے الفاظ کہنا چاہتا ہوں، عصر عاشور جب مولا نے جام دیا ہوگا حوض کوثر پہ
अज़ादारन हुसैन। उसके बाद इमाम ने गौर से देखा, अकबर सीने पे हाथ क्यों रखा हुआ है? बाबा उसने नेजा मारा था, उसकी अनी बेबस हो गई। बस अब मरसिया भूल गया ज़हरा का लाल, गिरिया भूल गया ज़हरा का लाल, और कहा इस बार या बुनैया अली अकबर, देखो ये मीना का मैदान नहीं है, ये करबो बला है। मैं इब्राहिम नहीं हूँ, मैं हुसैन हूँ, तुम अली अकबर हो, इस्माइल नहीं हो। बेटा सब्र करना, ये हुसैन का इब्तला है। एक मर्तबा अली में हाथ डाला या कायनात में हलचल मच गई। अंबिया के दस्ते दुआ बुलंद हो गए, मलाइक के दस्ते दुआ बुलंद हो गए। बाइला हमारे सामने पर्दा डाल दे, ये मंजर हम नहीं देख सकते। तमाम पर्दे डल गए, लेकिन एक बीबी की आवाज बुलंद हुई, हुसैन तू इम्तिहान दे, तेरी माँ गवाह बनेगी। अज़ादारन हुसैन। अब इमाम ने लाश अली अकबर को उठाया, खुदा जाने कैसे उठाया। एक मंजिल पर इमाम ने अकबर के दोनों बाजुओं को अपने गले में डाल दिया, अपना सीना अकबर के सीने से मुत्तसिल किया। ख़याम में आए, आवाज बुलंद की, बीबियों आओ दीदार अकबर करो, ज़ियारत अकबर करो। तमाम बीबियां जमा हो गईं, लेकिन आपने देखा कि हकीकी माँ नजर नहीं आ रही। फिजा उम्मे लैला कहाँ है? जाओ उम्मे लैला को लाओ, बेटे का आखिरी दीदार करे। अब जो फिजा आई हैं, एक अजीब मंजर देखा। लैला खेमे में चारों तरफ हाथ मारती फिर रही है। लैला क्या कर रही है? कि जब से मेरा अकबर गिरा है फिजा, मेरी आंखों का नूर ज़ाइल हो गया। फिजा ने हाथ थामा, अकबर की लाश पे आई और आगे कहती है, मौला आपके घर में मुझे हर लुत्फ मिला, हर नेमत मिली, हर ख्वाहिश मेरी पूरी हुई। मौला आज एक दरखास्त है। हाँ लैला कहो कि आप बीबियों को हुक्म दें, खेमा खाली कर दें, मैं अपने बच्चे से कुछ कलाम करना चाहती हूँ। खेमा खाली हुआ तो बीबी कहती है, मौला आप ये रुख बदल लें। इमाम ने रुख बदला तो आपने महसूस किया जमीन लर्जी। आपने पलट कर देखा तो बीबी एक अमल कर रही थी। क्या कर रही थी? अकबर के लहू से अपने सफेद बालों को रंग रही थी। बीबी ये क्या कर रही हो? कि मैदान हश्र में जब आप आपकी माँ ज़हरा से मुलाकात करूंगी तो कहूंगी, मखदूमाए कौनैन, आपके बाबा की उम्मत ने अजर रिसालत दिया। अला लानतुल्लाह अलकौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। मौला इस शहज़ादी की अज़मत का वास्ता, इसकी शहादत का वास्ता, जितने हाज़रीन हैं इनकी सबकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, जो रोज़ रुज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमा, बानियान की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, इनकी ज़रूरियात को पूरा फरमा। इस इमाम बारगाह की सफ़ेज़ा में और जहाँ जहाँ भी सफ़ेज़ा बिछ रही हैं, जो भी जिस हैसियत से खिदमत कर रहे हैं, मौला उसकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, उनके रोज़ी रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमा। मौला इस मजलिस का इनाम बेहतरीन बानियान के लिए और हम सब के लिए ये होगा। अपनी ज़ात और कल बेहतर इमाम को राज़ी फरमा। तमाम मुसलमानों में आपस में इत्तफ़ाक़, इत्तेहाद, मोहब्बत पैदा फरमा। हमारे मुल्क की सालमियत को बरकरार रख, हर किस्म के इंतशार से महफूज व मामून फरमा। मुसलमानों के खिलाफ जो साजिश की जा रही हैं, तमाम मुसलमानों को उन साजिशों से महफूज फरमा। वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद की अज़मत का मौला अपने दीन का बोलबाला फरमा, अपने दीन की हिफाजत फरमा। बालाती वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद की अज़मत का हमारे लिए, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमा। हमें तौफीक दे दी, हम दूसरों के लिए भी आसानियाँ कर सकें। पहला हमारे वालिदैन के, हमारी अम्मात के गुनाह सग़ीरा और कबीरा से दरगुजर फरमा। इमाम के ज़रूर में ताजील फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद।